الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اکفنی ما اہمنی وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق علي بن أبي طالب يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال عشر محرم الحرام دے اہتمام و انتظام اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کریم اللہ اس اہتمام دے جتنے صاحبان نے جتنا حصہ ملایا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کریم اللہ پریشان حال مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست مومنین دیاں تنگ دستیاں دور فرما مقروضین دے قرض ادا فرما بیمار مومنین کو بیمار کربلا دی بیماری دے صدقے صحت عطا فرما کریم اللہ بالخصوص سردار علی رضا خان مریض میرا اللہ صحت عطا فرما کریم اللہ زوجہ تنویر حسین مریض کریم اللہ صحت عطا فرما کریم اللہ جنید عباس جعفر عباس میں صحت عطا فرما میرے اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں ایک مومن دا بیٹا محمد طیب رضا مریض کریم اللہ صحت عطا فرما کریم اللہ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد نہ کو اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ بالخصوص برادر محترم مولانا فضیلت عباس صاحب کو حیاتیاں علامات میں عزادار فرزند عطا فرما کریم اللہ اپنی عزت و عظمت دے صدقے دے نال جڑے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں نو دعائیں اپنی بارگاہ دے وچ پوریاں فرما کریم اللہ ایک مومن دے زمین دے مسائل کریم اللہ خالق اللہ حل فرما غیب دے خزانے دے چو مدد فرما کریم اللہ ساری دعا قبول فرما وارث حقیقی صاحب العصر والزمان آقا دے ظہور دے وچ تعجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر اللہ سونے دا نام بہت بلند ہے اچھی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری بعض بلند صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلوات وعلى سید المطہر الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم میں توبہ وسکار قاتل المرحب والانتر فاتل حدے والبدر والہنائے والامیر العلم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین
بلند صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة أميرة وأبيها التي قالت سبت لي يا مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليا الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب المظلوم وقتول المذبوح من الكفاء في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت الوداع من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا فزة جارية زهراء عليكن مني السلام أما بعد فقد قال الرحمن في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بلند صلوات اللہ دا بہترین دین دین اسلام ایسا دین جن دے بناون والا اللہ پہنچاون والا رسول اللہ اس پہنچے ہوئے دین دی حفاظت کرن والے علی دے یارہ بچڑے حجت اللہ دین بناونا اللہ دا کم دین پہنچاونا رسول اللہ دا کم اس پہنچے ہوئے دین دی حفاظت کرنا علی و اولاد علی دا کم جیویں کامل و اکمل ذات نے دین دے بناونا جی کمی نہیں چھوڑی اویں زہرا دے پاک بابا نے دین دے پہنچاونا جی کمی نہیں چھوڑی ہر ممکن کوشش کی تھی نبیان دے سلطان نے اللہ دا دین لوگاں تک پہنچایا طائف دے مقام دے ہوتے لوگ مارن پتھر حضرت دا جسم ہو گیا زخمی نالین مبارک خون نال تر ہو گئی جناب جبرائیل نازل ہوئن یا رسول اللہ اللہ درود و سلام دے بعد بیاہ دئی جائیں تے کو پتھر مارن جائیں تے کو زخمی کی تے اگر آنکھیں تو انہوں دو پہاڑاں دے درمیان پی چھوڑاں اتن وے کہ آدن میرا اللہ اگر عذاب دے مناوی وقت میں کو رحمت للعالمین بنا کے کیوں بھیجائی میرا اللہ انہوں ہدایت دے اے نہیں جان دے جو میں ہاں کہوں جیویں نبیان دے سلطان نے دین دے پہنچاوڑ جی کمی نہیں چھوڑی اویں علی و اولاد علی نے دین دی حفاظت جی کمی نہیں چھوڑی ہر امام نے اپنے اپنے دور دے تقاضیاں دے مطابق دین دی حفاظت فرمائیے کسے امام دین دی خاطر جنگ کر کے حفاظت فرمائیے کسے صلح کر کے حفاظت فرمائیے توجہ فرما رہے ہو جس ویلے دین کو جنگ دی ضرورت ہے امیر المومنین نے تلوار دے ذریعے دین دی حفاظت فرمائیے اور جس ویلے چپ رہ کے دین دی حفاظت کرنی آئی 25 سال چپ رہ کے دین دی حفاظت فرمائیے ہر امام نے اپنے اپنے دور دے تقاضیاں دے مطابق دین دی حفاظت فرمائیے یہ جڑا دین تواڈے ساڈے تک پہنچے ہے اللہ دا بنایا ہویا ہے نبی دا پہنچایا ہویا ہے اور کربلا دے وچ امام حسین علیہ السلام دا بچایا ہویا دین کیونکہ واقعہ کربلا تو پہلے
جتنے بھی دین دے دشمن آئیں انہاں شجرہ اسلام دیاں شاخاں کٹیاں اے یزید پلید برے عزائم رکھ دہا اے درخت بوٹا جڑ تو اکھاڑنا چاہندہ ہا مگر حسین نے تے حسین دی بہن نے ایسا نہیں کرن دیتا گھر رہے تے بھاویں نہیں رہا بھینی دیاں چادر رہیاں تے بھاویں نہیں رہیاں مگر یزید دے حد تے حسین بیعت نہیں کی تھی جڑا دین ساڑھے تک پہنچے اس دین اسلام دے دو حصے ایک حصے دا تعلق انسان دے دل دے نالے دوسرے حصے دا تعلق انسان دے اعضاء و جوارے دے نالے جڑے حصے دا تعلق انسان دے دل دے نالے اس حصے دا نا ہے عقیدہ جڑے حصے دا تعلق انسان دے اعضاء و جوارے دے نال ہے اس حصے دا نا ہے عمل عقیدے دا سوال قبر چومنے عمل دا سوال دیہاڑے قیامت دے ہومنے کیونکہ عمل پچھوں بھیجیا ون سکتا ہے عقیدہ نہیں بھیجیا ون سکتا دنیا دے اتے کسے دی کوئی نماز چھوٹ گئی ہوئے اس دی نسل دے وچوں قیامت تک کوئی ادا کر دے وے کریم رب فرمائندہ ہے میرے خزانے کوئی مقدے پائن او پڑھانے جی کمی نہ کرے میں قبول کر لے سا تو جو فرما رہے ہو عمل پیچھو بھیجیا ون سکتا ہے نمازاں بھی او پیچھو بھیجیا ون سکتی ہیں جیڑیاں نمازاں بابے نے مجبوری دی حالت جنہ پڑھیاں ہوں میں تے ساری زندگی بابا مسلح دے نیڑے نہ ونے وات وڈے بیٹے دے ہوتے کوئی چکتی کوئی نہیں نمازاں پڑھا وڑا دے اوے نمازاں پڑھاوے جیڑیاں بامر مجبوری چھوٹ گئیاں ہوں میں حقوق اللہ پیچھوں بھیجے ون سکدن حقوق العباد بھی بھیجے ون سکدن حقوق العباد کیویں بھیجے ون سکدن بابا کسے دی زمین تے قبضہ کر کے مر گیا ہے پتر دیندار آئی اس نے واپس کر دیتی بابا غاصب آئی بابا دنیا تو غصب کر کے ٹر گیا پتر دیندار آئی دیندار بیٹے نے پیو دی قبر چھڑاون واسطے مالکانو زمین واپس کر دیتی کریم رب فرمائندہ ہے تیری اولاد دی وجہ تو تیری قبر صاف کر چھوڑی ایسی کوئی اولاد ہوئے تا بابا جڑیاں اوڑا رلائی ودائی ہر ویری بننا بن لیندہ آئی تے دو مقام ایسے نا جڑے مقامات دے اتے فرشتے ہس دن ملائکہ ہس دن ایک مقام ہوئے جس ویلے بے پردہ عورت نو کفن پوایا ونجے ایک مقام کیڑا ہے جس ویلے بے پردہ عورت نو کفن پوایا ونجے اس ویلے فرشتے آدن دیکھو جس ویلے اپنی زندگی ہس اس ویلے پردہ نس کی تاج کفن کیوں پہ پوائندے ہو تو کیر حسین کربلائی شہر آئی اس نے بڑی سونی گل کی تھی آئی اس نے آکھیا کہ سر ننگے بازار جوڑ پئیے ہر شایتے نظران پوڑے ٹر دے پھر دے کھاندی رہی آئی لڈوں سے پکوڑے آئی موت ملکل موت آکھے توقیرہ ہون کوئی جوڑے جدہ روت ہائی پردہ نس کیتا آج کفن دی کہڑی لوڑے جدہ روت ہائی پردہ نس کیتا آج کفن دی کہڑی لوڑے فرمائدن جڑی مستور پردہ نہیں کریں دی جڑی مستور اپنے آپ نو غیر محرم تو نہیں چھپیں دی اس نو کوئی حق نہیں آلیہ دی چادر نو رو مندہ بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ دے کولو پوچھیا گیا تو جو فرما رہے ہو پوچھیا گیا کہ عورت واسطے سب تو اچھی چیز کیا ہے تو بی بی نے فرمایا نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اللہ دے نبی گھارج داخل ہوئے نال ایک صحابی پی آندہ جڑا اکھی تو نبی نہ آئی سین فرمایا بابا رک ونجو میں پردہ کر لیں نبی فرمایا بطول بیٹا
یہ دی اکھاں کوئی نہیں، اکھاں تو نبی نہ ہے، آدھی بابا تو آدھی دھی دی اکھاں تو ہے نا۔ عورت واسطے بہترین چیز ہے نہ کسے غیر محرم مرد کو دیکھے ہیں، ساکو دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ، امام دا پتر ایسا اس تو کیا پردہ کرنا ہے، یہ چاچے دا پتر اس دے کولو کیا پردہ کرنا ہے۔ میرا محترم ہر اس بندے دے کولوں پردہ کرنا واجب ہے جس دے نال نکاح کرنا جائز ہوئے، ہر اس بندے تو پردہ کرنا مستور دا واجب ہے جن دے نال کسے وقت بھی نکاح جائز ہو ونجے، اور اس بندے دے کولو پردہ کرنا واجب نہیں جس دے نال نکاح کرنا جائز نہیں۔ ماما، چاچا، بھیرا، توجہ فرما رہے ہو، نانا، ڈاڈا، جتنے بھی رشتے اتنا چلے ونجن انہاں دے کولو پردہ واجب نہیں۔ ہاں مامے دے بیٹے دے کولو پردہ واجب، چاچے دے بیٹے دے کولو پردہ واجب، ماسی دے بیٹے دے کولو پردہ، خالہ دے بیٹے کولو عورت دا پردہ واجب ہے۔ ایک مقام ہوئے جس ویلے بے پردہ عورت انہوں کفن پوایا ویندہ ہے، اس ویلے فرشتے ہس دین۔ دوسرا مقام ہے جس ویلے کوئی بندہ کسی دی زمین غصب کر کے حال پیا چلائندہ ہوندہ ہے، اس ویلے فرشتے ہس دین۔ ایک بینواد کھڑے ہوندے ہیں، ایکو جیڑا اللہ اپنا دیتا ہے اوندے ہوتے پوری نصف پئی تے نال آلے دی غصب کی دی کھڑے۔ اللہ اس نے جتنا عطا کیتا ہے اس دے اتے اندی پوری نہیں پئی۔ تو میرا محترم حقوق العباد بھی پیچھوں بھیجے ون سکتے ہیں۔ بابا کسے نو ناراض کر کے دنیا تو ٹر گئی آئی تے پتر نے معافی چمنگی ہے، ایسی اولاد ہوئے جیڑی بابے دی قبر چھڑاوے۔ اگر اولاد معافی مانگ گنے تو قبر بابے نو معاف ہو ویسی، پیو اپنی دید حق غصب کر کے دنیا تو ٹر گیا آئی، تیندے بیٹے نے اپنی بہن کو حق پورا دیتا ہے، چاہ بابے نو قبر چی معاف ہو ویسی۔ کہ لوگ دیاں دے حق نو کچھ سمجھ دے ہی نہیں، دیاں دے حق غصب کر کے 50 لکھ دی جائیداد غصب کر کے آدن 2 لکھ لے لے دواری تے لگی وانا۔ یہ گل کہیں ویلے پتر نو کر ویکھیں، آکے میرا پتر توں زواری تے لگا وائن تے زمین بھیرا نو دے چاہوا تا اپنا حال ویکھ لوں۔ وہ غریب دی جو ہے، دی جائیداد غصب کر کے بابا دنیا تو ٹر گیا ہے، پتر واپس کر دے بابے نو قبر چی معاف ہو ویسی۔ توجہ فرما رہے ہو میرا محترم؟ تو میرا محترم عقیدہ پیچھوں نہیں بھیجیا ون سکدا، عقیدے وچوں پہلے نمبر تے آئے توحید، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا، صفات بھی افعال بھی، نہ اللہ دا صفات کوئی شریک ہے نہ افعال دے وچ کوئی شریک ہے۔ جیڑا کام اللہ کر سکتا ہے کائنات عالم کوئی نہیں کر سکتا، اولاد دیونا اللہ دا کام، رزق دیونا اللہ دا کام، عزت دیونا اللہ دا کام، صدقہ امیر المومنین دے، صدقہ امیر المومنین دے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ صدقہ امیر المومنین دا عقیدہ توحید اگر بندے دا ٹھیک ہو سی، جس ویلے بندہ قبر دے ویچ داخل ہوندہ ہے تویز قبر بند ہو ویندہ ہے، 2 فرشتے آ ویندے ہیں، وہ عمل سوال نہیں کر دے، عقیدے دا سوال کر دیں۔ اور مومن واسطے بڑا بہترین انعام ہے، جس ویلے مومن دنیا تو ٹر ویندہ ہے تو معصوم فرمائندے ہیں کوئی بندہ اندی سراندی باہر روے ایکو ڈسیندہ ونجے تو یہ فرشتے انوکا ڈسیندہ ویسی۔ من ربو کا تیرا رب کون ہے، یہ جڑی تلقین پڑھ دے ہیں اسے واسطے تلقین پڑھی ویندی ہے نا۔ معصوم فرمیندن ہو سکتا ہے سادے منن والے نو موت دی تلخی دی وجہ تو کوئی شاہ بھول گئی ہوئے، تو میرا محترم مومن دا علم قبر دے ویندیاں تک جاری رہندا ہے، ماں دی گود تو لائے کے قبر دے ویندیاں تائیں مومن طالب علم ہوندا ہے۔
من ربو کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، من کتابوں کا تیری کتاب کیا ہے، من قبلت کا تیرا قبلہ کیا ہے، من اماموں کا تیرا امام کون ہے۔ اگر یہ سارے سوالہ دے جواب بندہ دے گنسی تا پھر قبر جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ بنوے سی۔ اسے واسطے معصوم فرمائندے نے قبر جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے، جہنم دے گڑھیاں دے وچوں ایک گڑھا ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط ہو گئے۔ توحید دے بعد ہے عادل، اللہ نو عادل مننا۔ اللہ عادل دیہاڑے قیامت دے اگر گناہاں دی سزا دے وے تو اللہ دا عدل بخش دے وے تو اللہ دی رحمت ہے۔ اسے واسطے اس آکھیا ہی عدل کریں تا تھر تھر کمبین اچیاں شانہ والے ہو۔ یہ ساریاں نمازاں تے روزے یہ ایسا نمازاں پڑھ کے آدھے میں تو بڑا تا کوئی نمازی کوئی نہیں، میں تو بڑا تا کوئی روزہ داری کوئی نہیں۔ نماز پڑھی تے تسبیح لائے کے ٹور پیا لوگ آکھیں جو بہوں وڈا نمازی ہے۔ روزہ رکھیا جس ویلے ڈپائے روئے جتھے دو چار بندے ڈٹھے آکھیا آج تا بہوں گرمی ہے رکھے تا اگے بہوں ان روزے پر جیڑا آج لگا کھڑا ہے نا تاکہ بندیاں نو پتہ لگ ونجے جو بہوں وڈا روزے دار ہے۔ تو جو فرما رہا ہوں میرے محترم صلوات پڑھو بواز بلند۔ کریم اللہ دی ذات عادل ہے، ظالم نہیں۔ اگر بخش دے وے تو گناہگاراں کو بخش دین دے، اگر عادل کرے تو تھر تھر کمبین اچھیاں شانہ والے ہو۔ ایک کریم دی اپنی بخشش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے دربار دے سوال کیتا میرا اللہ تو کیویں عادل ہے؟ کریم رب فرمایا موسیٰ فلان جگہ تے جڑا تالاب ہے نا تالاب دے کنارے تے جڑا درخت کھڑے درخت چڑھ کے بھائی ون تھوڑی دیر بعد پتہ لگ ویسی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ ایک بندہ آیا ہے گھوڑا سوار جن دے ہاتھ دے اشرفیاں لی تھیلی آئی، وہ گھوڑے تو اترائے خود بھی پانی پیتا اپنے جانور کو پانی پلایا جلدی نال ٹر گیا ہے اشرفیاں دی تھیلی بھول گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دے بیٹھے تھوڑی دیر دے بعد ایک نوجوان آئے وہ اشرفیاں دی تھیلی چاہ کے ٹر گیا ہے۔ نوجوان اشرفیاں دی تھیلی چاہ کے ٹر گیا ہے۔ تو جو فرما رہے میرا محترم نوجوان اشرفیاں دی تھیلی چاہ کے ٹر گیا ہے۔ جس ویلے نوجوان اشرفیاں دی تھیلی چاہ کے ٹر گیا ہے گھوڑے سوار نو یاد آیا ہے جو میں اشرفیاں دی تھیلی اتھائیں بھول گیا ہم وہ واپس واللہ ایک ضعیف العمر بندہ بھی تالاب دے کنارے تے آیا۔ گھوڑے سوار پوچھ دے تائیں میریاں اشرفیاں تو نہیں چاہیاں یہ میری تھیلی تو نہیں چاہیے۔ آدھے بندے خدا میں تو جٹھا ہی کوئی نہیں میں نے تو خبر ہی کوئی نہیں میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ گھوڑے سوار لے آئے آپس سے لڑن لگ گئے گھوڑے سوار نے ضعیف العمر نو قتل کر چھوڑا ہے۔ قتل کر کے تے ٹر گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں دن میرا اللہ کیا ماجرا ہے؟ کریم رب فرمایا ہون تے کو دسنا چاہنا جو میں کیویں عادلاں اے اشرفیاں لی تھیلی اس نوجوان دی چوری کیتی آندائی میں نے اتے نسیان جاری کر چھوڑے اشرفیاں دی تھیلی بھول گیا ہے میں مالک دا مال واپس کرا دیتا ہے۔ اے جڑا ضعیف العمر دنیا تو ٹر گیا ہے گھوڑے سوار دے پیو کو قتل کیتی ودا میں قتل دا بدلہ قتل کرا چھوڑے 20 سال بعد ہی بدلہ تھی ویندہ ہے۔ انسانہ دی نسل دے وچوں پتہ لگ ویندہ ہے۔ انسان دا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے اور اللہ نو عادل مندہ ہوئے۔ عادل دے بعد نبوت عقیدہ نبوت مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ امامت مضبوط ہونا چاہیے اور عقیدہ قیامت مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ جو فرما رہے ہیں عقیدہ امامت بندے دا مضبوط ہوئے پہلے آقا امیر المومنین آخری محمد مہدی ہادی آخر الزمان علیہ السلام اور انہیں ایک پرچی مومن نے
پیش کیتی ہے کل انشاءاللہ میں ساری مجلس کوشش کرے سا صاحب العصر والزمان آقا دی حیات طیبہ دے اتے پڑھیں بار محمد و آل محمد قرآن پر صلوات پہلے امام امیر المومنین دا نہ کوئی عبادت جسانی ہے نہ کوئی شرافت جسانی ہے نہ کوئی سخاوت جسانی ہے نہ کوئی شجاعت جسانی ہے عبادت اتنی لمبی عبادت کر دین ہر رات 2000 سجدہ دین دین 1000 رکعت نماز نافلہ پڑھن والے علی نماز دے بعد پھر کیا کر دیان ایک ہاتھے چوے عریش مبارک دوجہ ہاتھ دعا دا بلند کرے نا فرماوے نا ما عبدتو کا حق عبادت ایک میرا اللہ علی تیری اوہ عبادت نہیں کر سکیا جیوے تو لائق عبادت ہے اتنی خشک غذا کھاندے ہیں آقا امیر المومنین کائنات جیویں علی کھاندے ہیں کوئی کھا بھی نہ سکتا آیت اللہ دست غیب نے واقعہ لکھا ہے باغ نو پانی لائی کھڑن آپ جڑا کائنات دا بادشاہ ہوئے کیا ہوئی پانی لیندہ ہے درخت دے نال کھانا ٹنگے ہو جائے ایک سائل آگیا دے بندے خدا میں ڈاڈا بکھاں کھانا کھوا سکتا ہے مولا فرمیندن میرا کھانا کھاونا چاہتا ہے تو وہ درخت دے نال ٹنگی ہو جائے چھوڑ کے کھا لائے یہ بندے کھانا ڈٹھے کھانے تے نگاہ کیتی اس علی دے چہرے دے ڈٹھس تے ڈھا نکل گئی تیرا چہرہ نرم ہے غذا بوں سخت ہے کیویں کھاندا ہے مولا فرمیندن میں اللہ دی رضا واسطے غذا کھاندا ہاں اگر چنگا کھانا کھاونا چاہنا ہے کوفہ لگوان حسن ابن علی دے دسترخوان تے تینو چنگے کھانے مل سن کتھے لگوان کوفہ لگوان حسن ابن علی دے دسترخوان تے تینو چنگے کھانے مل سن اے بندہ لگائے مولا دے دسترخوان تے جس ویلے سائر ہو کے کھانا کھا لیا سی آخر تے رومال تے وچھایا سی تے مرغوب غذاواں اکٹھیاں کرنیاں شروع کی دیا ہیں مولا فرمائنے انتائیں میں کو کنجوز سمجھائے قیامت تک اللہ تیری بھی زندگی رکھے حسن دی بھی زندگی رکھے تو ہی میرے دسترخوان تے آندہ رہے سائر ہو کے کھانا کھاندہ رہے وہ بندہ جائے اپنے واسطے نہ لائے ویندہ باغ کھڑا ایک مزدور اپنے واسطے نہ لائے ویندہ باغ کھڑے ایک مزدور جندی غذا سخت آئی چہرہ نرم آئی چلو آج تا بہترین غذا کھا لے سی میرے آقا حسن فرمینن غریب نہ صدقہ نات امیر میرا بابا علی ہے اور بہت بڑا یتیم پرور امام بہت بڑا یتیم پرور اسنائن نوری نہ اللہ کے جو مدینے دیئے گلیاں ٹردان دائے کیا دیتا ایک چھوٹا دیا بچہ جڑا دیوار دی ٹیک لا کے روندہ کھڑا ہے مولا فرمیندن بچہ کیوں کرونا ہے آدھے مولا 2 وجہ تو رونا ایک یتیمہ دوجہ غریبہ یتیمہ بابا دنیا تو ٹر گیا ہے لوگ یتیمی دتانا دین دن غریبہ لباس بوسیدہ ہے لوگ غربت دتانا دین دن حسن دا ہاتھ چھوڑ کے یتیم نوحان آل چلائے اللہ اکبر حسن دا ہاتھ چھوڑ کے یتیم نوحان نال چلائے گھر کے نائن اچھا لباس دے بے تن فرمایا نے اتر نال معطر کر کے علی اٹھائیاں چھوڑے جتھے یتیم کھڑائی فرمائیں وانے بچہ ان نہ کوئی تینو غربت دتا نہ دے سی نہ کوئی تینو یتیمی دتا نہ دے سی تینو غربت دتا نہ اس واسطے نہ دے سن جو تیرا لباس بوسیدہ نہیں اگر کوئی تینو یتیمی دتا نہ دے وے گھبراویں نہیں ان دی اکھ پا کے آکھیں میں نے یتیم نہ سدو میرا بابا علی ہے میں نے یتیم نہ سدو میرا بابا علی ہے رات دے ٹائم کنڈ دے غلات دیاں بوریاں چاہ کے یتیمان دے کنڈے کھڑکا کے علی پہنچاوے آ لوگاں پتہ ہی نہ ہوندہ کونے جڑا ساڑھے دروازے تے غلات دیاں بوریاں پہنچا گئی ہے ایتا 21 رمضان دے بعد لوگاں پتہ لگے جو ساڑھا محسن کون آئی جڑا ساڑھے دروازے تے غلات دیاں بوریاں پہنچا ویندہ آئی یہ توجہ ہی جس ویلے حضرت لادے دے مہمانن حسن مولا کوفہ دا حکیم بلائے اس نے علی دا سر زخمی ڈٹھا آدھے حسن آمدن خیر دیو بھی بابا نیوی بچ دا ہو سکتا ہے تا بابے کو دودھ دا جام پلا
حسن مولا کو منگنا نہیں پیا سن دے کھلیاں کوفہ دے یتیم اپنے اپنے گھران دو دوڑیں جڑا واپس ولن دا دودھ دے جام چاہی ودین آدن لائے حسن امیر بابے کو دودھ پلا متا تیڑا بابا بچ دووے رومانا لے علی لوگن دے یتیم پلیندائی علی دے بعد علی دے یتیم رول گئے علی دے بعد علی دے یتیم رول گئے مسلم مری گیا تے جوڑی رول گئی مسلم مری گیا جوڑی رول گئی دو روایتیں شہزادیاں دی شہادت دے بارے ایک کے مشہور دا نظریہ ہر کوئی پڑھتا ہے دوسرے محققین علماء دا نظریہ مشہور آدن جو بابے دے نال کوفے آئین بابا مری گیا تے جوڑی رول گئی دوسرا جڑا محققین علماء دا نظریہ ہے نہیں مامے دے نال کربلا آئین حسین دی فوج مک گئی دامی دی دیگر مامی مری گیا تے خیام نو لٹ پائے گئی اللہ اکبر خیام نو لٹ پائے گئی چادرہ لٹیاں گئیاں دور لہ گئے سادات دے بچے انہیں نکھڑن جی میں تسبیح ترٹے تے دانے کھینڈ ویندن اللہ اکبر اللہ اکبر سادات دے بچے انہیں نکھڑن جی میں تسبیح ترٹے تے دانے کھینڈ ویندن دامی دی دیگر مامے دے پور نالو نکھڑ گئے تے تقدیر کوفہ گھن آئی ابن زیاد ملون دے دربارے اے ظالم نے زندان دے دروگے کو صدے جندہ نام مشکور لکھیا نے اے میرے دشمن دی اولاد ہے اللہ اکبر اے میرے دشمن دے پترن زندان دے وچ قید کر دے ولا تطعمہما ولا تشربہما نہ ٹھنڈا پانی دے میں نہ وقت کھانا دے اللہ اکبر پورا ایک سال زندان وچ قید رہی رقیہ دی جوڑی ایڈا سال دے دوران آئیے نہ عید اللہ اکبر سال دے دوران آئیے عید مشکور ہر کائنو کھانا دیتا ہے مسلم دے یتیم بھل گئے جدہ گھارے جا کے ستے نہ اندے گھارے جو رومن دی آواز آئیے فرمایا مشکور میں محمد دی دھیاں ہر کائنو کھانے دیتے نہیں میرے یتیم کیوں بھل گئے نہیں اجرکم اللہ ہر کائنو کھانے دیتے نہیں میرے یتیم کیوں بھل گئے نہیں پورا ایک سال مٹی تے سم سم کے گوشت زندان کھا گیا ہے دن نو روزہ رکھے نا رات دے ٹائم گرم پانی دا جام تے خشک روٹیاں تو آدھا سادہ 7 سال دا بچہ ہوئے تے گرمی دا موسم ہوئے جس ویلے پہلا روزہ رکھ دے ماں دیگر نال کھانے پکاونے شروع کریں دیئے میرے پتر نے پہلا روزہ رکھا ہے مطا میرے پتر دا دل در ونے جس ویلے افطاری دا وقت ہوندہ ہے ماں پتر دا موہ چم دیئے ٹھنڈا پانی پی وین دیئے اور روانہ لے دنیا دی مائے پتر نال اتنا پیار کر دیئے اور جڑے کوفہ دے زندان جکائے دائیں نہ انہاں دی ماں نہ لائی نہ بہنہ نہ لائے اجرکم اللہ نہ انہاں دی ماں نہ لا نہ بہنہ نہ لائے سال دے بعد چھوٹا بھیرا وڈے کو آدھویرون اگر اساں چپ رہ گئے نا ساری زندگی زندان کھا ویسی آج اساں زندان دے دروغے نو تعارف کریں جو اساں ہائیں کہوں وڈا بھیرا آدھویرون جے کو دسینے وہ ظلم کرے چھوٹا دے منو زندان دا دروغہ مومن لگ دائے تے کو کیویں پتہ مومن ہے ایک دن میں ڈٹھے پانی پیتا سی تے کربلا لے پاس منہ کر گیا دے حسین تیری ترے دے وڈے ارمان ہے اللہ اکبر رات دے ٹائم آیا زندان دے وچ کھانا دے ون چھوٹا شہزادہ دا یا شیخ میرے قریب آ جس ویلے قریب آ کھڑے نا آدھے بچہ جلدی دس زندان دی گرمی ڈاڑیے میں کھڑ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زندان دی گرمی ڈاڑیے میں کھڑ نہیں سکتا سیدہ جتوں لاجا نہیں کھڑ سکتا میں نو سال گزر گئی ہے
اجرکم اللہ اجرکم اللہ گرمی ڈاڑی ہے میں کھڑ نہیں سکدا سید آجا تو ایک لحظہ نہیں کھڑ سکدا سانو سال گزر گئی ہے میں چند سوال کرنا چاہنا اللہ اکبر ہاتھ نہ جوڑو میں 17 مسائب دیا سنا بڑیاں اللہ اکبر گرمی ڈاڑی ہے میں کھڑ نہیں سکدا سید آجا تو لحظہ نہیں کھڑ سکدا میں نو پورا سال گزر گئی ہے میں چند سوال کرنا چاہنا جواب دے سے پہلا سوال کیتا ہے اتعرف محمد المصطفیٰ دسا مدینے علی محمد کو جان دے یاد ہے کیف لا عارف ہو نبی جی وہ تا میرا نبی ہے شہزادے دا حوصلہ ودھے ہے دوسرا سوال کر کے آدھے اتعرف علی المرتضی دسا علی کو جان دے ہوا امامی وہ تو میرا امام ہے تیسرا سوال کر کے آدھیں کیا دکھے پاسے علی بطول کو جان دائیں یہ دروگا آدھے تو چھوٹا دیا بچہ دے اتنے وڈے سوال کیوں پیا کرے نہیں چوتھا سوال کر کے آدھیں کیا اس نو جاننا ہے جنہوں تیدے شاعرے جے قتل کرن دے بعد پیران جے رسیاں پائیاں نے وہ کدی اس بازار پھر آیا نے اللہ اکبر ادھر ہوگا دے بچہ ہی ہو جائے سوال کیوں پیا کرے نئے سید آدھا جنہوں تیرے شاعر قتل کر کے یعنی لاش بازارت پھرائی آنے اسا اسے دے یتیم آئے اجرکم اللہ اسا مسلم دی جوڑی آئے ایک قدمت تے ڈھائی پی آئے آدھے شہزادے میں نو معاف کرائے میں نو پتہ کوئی نہیں تو سا اطرت نبیو میں توانو گرم پانی دیندہ رہیاں خوشک روٹیاں دیندہ رہیاں اے زندان دا دروازہ کھلنے تے ٹر ونیو رات نو سفر کرائے دینو چھپ ونجائے دشمن زمانہ نے اتھائی ایک جملہ استاد العلماء پڑھ دے رہن دے ہن فرمائن دے ہن مشکور ہائیں تو مومن انہاں جو رات دے ٹائم چھوڑ دیتا یا ایک کوئی کوفہ دے راہ جان دے ہن انہا یتیمانو کیا پتا مدینے کیڑا راہ ویندہ ایک ادا کوفہ دیا گلیاں جی ٹوری آئین کہ او پویا ہے جو چھوٹے چھوٹے یتیم سیدن مدینے چا پہنچایا ہویا اجرکم اللہ ساری رات کوفہ دیا گلیاں جی ٹر دے رہے صبح دے وقت وہ کوفہ دیا گلیاں صبح دے ویلے شاعر تو باہر آئے اللہ اکبر شاعر تو باہر آئے ایک تالاب آئی کنارے تے درخت آئی امان دی خاطر درخت چڑھ کے بیٹھن حارس دی بہنی پانی بھرن دی خاطر آئی پانی دے وچ دو عکس ڈٹھے سی واتی نے اتنا وے کیا دیو چاند تو سونے کیڑی ماں دی جولی برباد کیتی ودیو آدن مائی اسا جینو دسینے ساڑے اتے ظلم کریں دائے اللہ اکبر اسا جینو دسینے ہیں ساڑے کل نہ پوچھ اسا جینو دسینے ہیں ساکو تماچے کر مریں دائے اللہ اکبر مستور جذبات چاہ کیا دیئے توانو حسین دی ترے دوست ہے توانو حسین دی پیاس دا واسطہ ہے دسو چاہ کونو سید آدن جیندے واسطے پیدینی اسا اسے دی بہن دے پتر آئے اسا مسلم دے یتیم آئے اسا رقیہ دی جوڑی آئے اجرکم اللہ آدھی آؤ میرے نال میرے گھر دی مالکن مومنائے توڑے لباس تبدیل کرے سی توڑیاں چھوٹیاں دو ایسی توانو اچھے بستر بڑھا گھر گھن آئی اللہ اکبر شاءاللہ میں پڑھ لوں گھر گھن آئی اچھے بستر بنا دیتے کنیز زہرا کھانا پیش کیتا سید آجن سانو نماز پڑھن دے اللہ اکبر عبادت خدا دے عاشق سید آجن سانو نماز پڑھن دے نماز پڑھ لئی مسلم دے یتیمہ مستور دو علیحدہ بستر بنائیں آدن مائی جن نراد نویں تا سدویں بھیرا اکٹھے سے اللہ اکبر جن نراد نویں تا سدویں بھیرا اکٹھے سمنے رات دے ٹائم میں حارس کمینہ کتے دی طرح ہاپ دو یا گھر چایا
بیوی نے آدھے جلدی کر مینو کھانا دے میں تھوڑی دیر آرام کرداں جس ویلے صبح ہو سی نا مسلم دے یتیم زندان جو فرار کر گئے میں انہاں دی گول چ نکل ویسا حاکم دی طرف بہت وڈا انعام ملنا ہے بیوی آدھی حیا کرے کیوں سادات دے خون ہاتھ رنگین کر دائیں اے ظالم آدھے میں نو تبلیغ نہ کر تیری تبلیغ میرے ہوتے اثر نہیں کر دی تو جلدی کر میں نو کھانا دے میں آرام کرے نا بیوی کھانا دیتا اے ظالم بستر تے لیٹے ہے جو شہزادیاں دے روون دی آواز بلند ہوئی ہے بیوی جے کول پوچھ دائے میرے گھارے جو روون دی آواز کیوں ہے بیوی آدھی ہے کسے ہمسائے دے بال حسن علماء فرمائنے رنے کیوں ہیں چھوٹے بھیرا عالم خواب جڑٹھائے کوثر دا کنارہ ہے اللہ اکبر کرسی تے نبی بیٹھا ہے سجے پاسے نانا علی کھڑا ہے سامنے بابا مسلم آیا کھڑا ہے نبی پوچھ دا بیٹھا ہے مسلم جوڑی کہنے حوالے کر آئے ہیں اجرکم اللہ اے آدھیے کسے ہمسائے دے بال حسن اے ظالمہ دے ہمسائے دے ہوئے نا انہوں کوئی چپ کراوے انہوں ماں چپ کراوے یا انہوں بہنہ چپ کراوے نا اے تا ان پیروں دے جی میں انہوں دے چپ کراوانا لگوئی نا اے ظالم اٹھے اس نے چابی نہیں ملی ایک دنال تالا توڑے اندھارے ہاتھ ودا مرین ہے ایک کمینہ کہیں ویلے سجی ہاتھ مریندا کہیں ویلے کھبے ہاتھ مریندا اچانک ظالم دے ہاتھ اٹھے ہیں جتھے ماں کگھیاں دین دی آئی من انتما تسا کون ہو فرمینے نحنو ازیافو کا اسا تیرے مہمان ہیں آدھے میرے گھارے جو میں نے پتہ ہے تسا میرے مہمان ہو تعارف کراؤ تسا ہو کون سیدہ دے نحنو من ولد مسلم ابن عقیل اسا مسلم دے یتیم آئیں جائیں ویلے مسلم دا نام آیا ہے جیویں جیویں ہاتھ چہندہ آیا ہے بچیاں دیا تلیاں پٹیدیاں آئیں اللہ اکبر جیویں جیویں ہاتھ چہندہ آیا ہے بچیاں دیا تلیاں پٹیدیاں آئیں اسے واسطے کسے شاعر نے لکھے ہے منحوس عقاب دے پنجے وچ دو نازک بول بول پھنس گئے ظالمی ہو جائی ظلم دی چاٹ ماری رخساریاں تے پائے گس گئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اے ظالم دے گھر دے بھی ستون آئی ستون دے نال رکیہ دے یتیم بن چھوڑے اس ویلے صبح ہوئی نا یتیمانو ستون دے نال کھول کے گھر دے سیانے چاہے بیوی اگوں ود کیا دی حیا کریں دیاڑے قیامت دے رسول نو کیڑا منہ وکھے سے ان کوئی مہمان ہی مرین دے اللہ اکبر ظالم تلوار دی جھمب دیتی ہے بیوی نو جدا کیتا ہے انہی چھوٹی جائی دھی آئی جڑی مکان دی چھت تے چڑھ گئی ہے آڑیے کوفے آلے جلدی آؤ سادے مہمان پہ مرینے اللہ اکبر کوفے آلے جلدی آؤ سادے مہمان پہ مرینے اللہ اکبر گھر تو بہر آئے حبشی غلام نظر آیا دے تو ہی میرے نالا جوان پتر نظر آئے تو ہی میرے نالا جس ویلے دریا دے کنارے تے پہنچے نا اے غلام نوا دے تلوار چاہ شہزادیاں دے سار قلم کر دے لاشاں دریا دے حوالے کر دے حبشی غلام تلوار چاہ کی شہزادیاں دے سرتے آئے شہزادے آدن حبشیہ بلال نو جاننا ہے ہاں شہزادے میری قوم دا آئی نبی دا موزن آئی نبی دا صحابی آئی سیدہ دن جڑے نبی دا موزن بلال آئی اسا اسے نبی دی طرح آئے سانو نمار جی اسا اسے نبی دی طرح آئے سانو نمار اسا تیری جنت دے زامن آئے قدمات ہاتھ لایا زیادہ میں نے معافی دیوائے میں نے پتہ کوئی نہیں تلوار سڑ چھوڑی دریا پار کر گئی ہے اے ظالم جوان پتر نوادہ ہے تو تلوار چاہ شہزادیاں دے سار قلم کر دے جوان تلوار چاہ کے شہزادیاں دے سر تے آیا ہے سیدہ دن جوان سانو تیری جوانی دا ترسے آج میں تو آدھا قاتل پیا بڑھنا میری جوانی دا ترس کیوں لے وے کہ
آدن سانو مار کے جہنم کیوں وینائے اپنی سونی جوانی برباد کیوں کرے نائے او سانو نہ مارے آسا تیری جنت زامن ہے اے جوانا دے تسا میری جنت کیویں زامنو تسا کوئی مدینے آلے سیادو سیادہ جن سنیانے او اثر قیاد یتیم جی اجرکم اللہ سنیانے سا مسلم دے یتیم آئے تلوار سٹ کے دریا پار کر گئی ہے اے ظالم جلدی نال تلوار چاہ کے شہزادیاں نے سر دے آئے ہے سید ہاتھ بن کے آجن ظالماں سادے ترائے سوال ہیں پہلا سوال ہے سانو زندہ ابن زیاد دربار چلائیوان اے ظالمہ دنہ منظور سید آجن سادہ دوجہ سوال ہے سانو بازار جو فروخت کر دے تے کو انعام دا لالچے اسا کو یوسف تو گھٹ آئے اے ظالمہ دنہ منظور سید نکے نکے ہاتھ بان کے آجن ظالمہ اور منت لا اور سانو دو جو رکھت نماز پڑھن دے اے ظالمہ دے پڑھ لو یہ فائدہ دے دی دیتا مرحبا مرحبا پڑھ لو نماز یہ فائدہ دے دی دیتا وضو دی خاطر دریال پاسے ودین اے ظالمہ دے سیدان دا پانی بندے واندے دریا دی مرتے تیمم کر کے پڑھی نے نماز دے بعد دعا دے ہاتھ چاہینے آجن میرا اللہ عید سادہ فیصلہ جلد فرما اے ظالم تلوار چاہ کے شہزادیاں نے سر دے آئے ہیں آجا جلدی کرو چولے لہو امام لہو روڑ حلے وڈے دلہ لے آئے او چھوٹے تو گاڑھ نہیں کھل دی جی وڈے بھیرا دلہ لے آئے چھوٹے تو گاڑھ نہ کھل دی تماچے مرے نہا وڈا بھیرا رو رو گیا دکھڑے پڑ انہا للہ لہجا چولا تیرا ویکھ نہیں سجنا دا جی اجرکم اللہ اے تلوار جا کے وڈے بھیرا دے سر دے آئے ہیں چھوٹا کو ود کے آدھے پہلے مینو مار وڈے بھیرا پیونی جا ہوندے تلوار جا کے چھوٹے دے سر دے آئے ہیں وڈا کو ود کے آدھے پہلے مینو مار چھوٹے بھیرا پترانی جا اے ظالم آدھے میں کوئی کوئی نہیں مننی میرا دیویں دل لکسی میں قتل کرے سان اے ظالم تلوار ماری ہے وڈے بھیرا دا سارا کلم جیتا ہے لاش دریائج سٹ چھوڑی ہے جدہ لاش سٹ کے واپس واللہ ہے مرونیا گلا جملہ میں نہ پڑھا کوئی قیامت دا منظر چھوٹا